بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ہم سب اسی چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ -1 تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی پارٹی ہو آپ اس کو ایک سائیڈ لائن لگا دیں اس کے لیڈر کو. اور کیا کیا باتیں نہیں عدلیہ کے بارے میں سب نے کہی ہوئی. خان صاحب نے کچھ ایسا تو نہیں کہا. شہباز گل کے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ نہ اس وقت اس کو واپس جوڈیشل ریمانڈ میں واپس نہ دیتی تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا اس کے ساتھ. بالکل بھی نہیں، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے ایسا پاسبل نہیں ہے اور نہ ایسا کبھی ہوگا. میں 68 ایئرس کی ہوں، 68 سال کی، اس لیے آ رہی ہوں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور حق کے لیے ہم لڑنے آ رہے ہیں اور حق کے لیے لڑنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. جس طرح سچ کو نہیں نکالا جا سکتا مسلمانوں میں سے، اسی طرح عمران خان کو بھی نہیں نکالا جا سکتا. فریحہ میرا نام ہے اور آج کا ہمارا یہاں پر جلسہ نہیں، ہم یہاں پر ہزار یکجہتی کرنے آئے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، جو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری امپورٹڈ حکومت زیادتیاں کرتی جا رہی ہے، جس کی کوئی ایک حد نہیں ہے، جس کی کوئی ایک اینڈنگ نہیں ہے اور جس کے خلاف ہمارا لیڈر کھڑا ہوا ہے. اب تو عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے الحمدللہ. پاکستان تو میرا گھر ہے، انگلینڈ میں رہتی ہوں لیکن پاکستان میں میرا دل ہے اور میں آج ادھر آئیں تاکہ عمران خان کو سپورٹ کروں اور پاکستان کے لیے زیادہ جو سب سے اچھا کرتے ہیں اور اتنا اچھا کیے اتنے ٹائم سے. سو اچھا نہیں لگ رہا ان کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہے فاطمہ جو انگلینڈ سے آئی ہیں. کتنا جانتی ہیں پاکستان کو؟ چلیں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ آپ انگلینڈ میں رہتے ہو، پاکستان میں ایسی کیا خاص چیز ہے جو آپ ابھی ادھر ہو؟ پاکستان تو میرا گھر ہے، انگلینڈ میں رہتی ہوں لیکن پاکستان میں میرا دل ہے اور میں آج ادھر آئیں تاکہ عمران خان کو سپورٹ کروں اور پاکستان کے لیے زیادہ جو سب سے اچھا کرتے ہیں اور اتنا اچھا کیے اتنے ٹائم سے. سو اچھا نہیں لگ رہا ان کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے. خان صاحب کی سب سے خاص چیز آپ کو کیا اچھی لگتی ہے؟ مطلب وہ ان کی آنیسٹی اور وہ اپنے ملک کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں اور سب کو آگے رکھتے ہیں اور اپنی ملک کی بہتری کی سوچتے ہیں. وہاں جو لوگ رہتے ہیں پاکستانی، وہ خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور ابھی ہم ووٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے، سو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. ان کا پرائم منسٹر بننا کیوں ضروری ہے؟ پاکستان کی بہتری کے لیے. انہوں نے پاکستان کو اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا تھا اور پاکستان کو اگر اور بھی اوپر جانا ہے وہ پھر وہی کر سکتے ہیں. کیا نام ہے اور وجہ کیا ہے جلسہ گاہ میں آنے کی آپ کی؟ جی فریحہ میرا نام ہے اور آج کا ہمارا یہاں پر جلسہ نہیں، ہم یہاں پر ہزار یکجہتی کرنے آئے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، جو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری امپورٹڈ حکومت زیادتیاں کرتی جا رہی ہے، جس کی کوئی ایک حد نہیں ہے، جس کی کوئی ایک اینڈنگ نہیں ہے اور جس کے خلاف ہمارا لیڈر کھڑا ہوا ہے. اب تو عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے الحمدللہ. عوام کو ہمارے لیڈر نے شعور دے دیا ہے تو ہم اب اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج ہم اسی لیے آئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے اپنے لیڈر کے ساتھ اور اس امپورٹڈ حکومت کو بتانے کے لیے کہ نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ہم گھبراتے ہیں اور نہ ہم یہاں سے بھاگنے والے ہیں ان بگوڑوں کی طرح. خان صاحب میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ پاکستان کی اپر کلاس جو ہے وہ جلسوں میں آنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی جو ہے نا ان سے جو پیار کرتی ہے عوام، وہ خالی اپر نہیں ہے، وہ مڈل کلاس، لوور کلاس، اپر لوور کلاس، ہر طرح کی جو ہے نا پاکستانی عوام ہے وہ شدت سے ان سے محبت کرتی ہے. اس لیے کہ خان صاحب ہمارے ایک وہ لیڈر ہیں جو اپنی ذات کا نہیں سوچتے، وہ عوام کا سوچتے ہیں اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. ابھی سے نہیں، آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں. مطلب 70 سال کی عمر میں انہوں نے 40 سال اس ملک کے لیے سوچا ہے. تو ایسا کسی لیڈر نے نہیں کیا. ہر لیڈر اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے سوچتے نہیں ہے، وہ عوام کا سوچتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ایک نہ صرف جذبہ ہے ہمدردی کا، بلکہ وہ اللہ کا خوف ہے ان کے اندر. وہ ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں، عوام بھی، لیڈر بھی، جہاں آپ اللہ کو جا کر منہ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ میں نے کچھ آپ کی احکامات پہ چلا ہوں. یہ اور کوئی لیڈر بات نہیں کرتا. باتیں چلنا شروع ہو گئیں جو آج کے جلسے کی ٹیگ لائن بھی ہے -1 فار. نہیں چلے گا. -1 کیا ممکن ہے اب خان صاحب کے جو لوگ سارا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ جی نہیں ممکن نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے. عوام یہ ہونے نہیں دے گی کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. باقی ہم سب کارکن ہیں، کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کاز کو جو کہ خان لے کے چل رہا ہے. توہین عدالت والے کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے ان پر، اس چیز کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور خان صاحب کی بقا کس چیز میں دیکھ رہی ہیں قانونی جنگ میں؟ دیکھیے قانونی معاملات تو ہمارے قانونی جو ہمارے ہیں
हमारा विंग है वो उसको देख रहा है, और इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे, आवाम की ताकत नहीं होने देगी और हमारे कानूनी माहिरीन ऐसा होने नहीं देंगे। कोई -1 फार्मूला नहीं होने वाला इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? ईश्वर जावेद मेरा नाम है और यहीं से इस्लामाबाद से। ये खान साहब में ऐसी क्या चीज़ है, आप इस हालत में भी जलसा गाह में खुद चलते हुए आ रही हैं? खान साहब का जज्बा है जो उन्होंने हमारे अंदर डाला है, हमारे मुल्क के लिए जो भी हमारे में सोच नहीं थी वो उन्होंने हमारे में डाली है, और उसी के लिए हम आए हैं, अपने लिए, अब हमारे मुल्क के लिए। हाँ, जलसे की टैगलाइन आपको पता है, -1 नामंजूर। खान साहब को माइनस किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सबको पता है, उन लोगों को भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ऐसा कभी होगा। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है और बड़ी तैयारी से आप आई हैं जलसा? जी मैं तलत ज़री हूँ, और मैं जाहिर सी बात है तैयारी तो हमारी हर वक्त रहती है। वी आर ऑन टोस, जैसी खान साहब की कॉल हो तो हम वैसे भी उनके लिए वॉलंटियर वर्क करते रहते हैं। आज की कॉल तो बड़ी ख़तरनाक है, यकजहती जिस बात पर कि -1 फार्मूला नामंजूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम सब इसी चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि -1 तो ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी पार्टी हो, आप उसको एक साइड लाइन लगा दें, उसके लीडर को, और क्या क्या बातें नहीं अदलिया के बारे में सब ने कही हुई। खान साहब ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, शहबाज गिल के उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर वो ना उस वक़्त उसको वापस जुडिशल रिमांड में वापस ना देती तो ये सारा कुछ ना होता उसके साथ। जो उसके साथ हुआ है, मैं कहती हूँ किसी के भी साथ ना हो, किसी के बच्चे के साथ ना हो। तो अगर उन्होंने इस तरह से कह दिया था तो इतनी क्या बात है। आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो क्या आप नहीं ये फ़ील करेंगे, मैं नहीं फ़ील करूँगी। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। माइनस करना मुमकिन है पाकिस्तान की सियासत से खान साहब को? हरगिज़ नहीं, मेरे ख्याल में हम सब मिलके इन सबको माइनस कर देंगे। इनको माइनस होना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने इतनी करप्शन की है, इतना इन्होंने ख़राब किया है, और ये जो अपनी नस्लें तैयार कर रहे हैं, कोई इनकी नस्लें शस्लें हम नहीं चला रहे। तो ये जो 9 हलकों वाला खान साहब का था और इलेक्शन एंड टाइम पे मनसूख कर दिए गए जहाँ सैलाब भी नहीं था, उस चीज़ को कैसे देखते? बस डर गए, और क्या। दे न्यू कि अगर इमरान खान जीत जाए तो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे ये कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, खान साहब को रोका जा सकता है? हरगिज़ नहीं, और ना ही हम उन्हें रुकने देंगे, बिल्कुल नहीं। मैं 68 ईयर्स की हूँ, 68 साल की। तो ये 68 ईयर्स में क्या जज्बे, आप जलसा गाह में खुद चलते हुए आ रही हैं बड़े मज़े से? जी मैं इसलिए आ रही हूँ कि ये हक और बातिल की जंग है, और हक के लिए हम लड़ने आ रहे हैं, और हक के लिए लड़ने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। तो ये खान साहब को -1 करने की बातें चल रही हैं, खान साहब को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से माइनस किया जा सकता है? जिस तरह सच को नहीं निकाला जा सकता मुसलमानों में से, इसी तरह इमरान खान को भी नहीं निकाला जा सकता। खान साहब में सबसे स्पेशल चीज़ क्या है जो उन्होंने इस कौम को दी है? झूठ नहीं बोलते हैं, सच कहते हैं, और हमेशा जो मुसलमान है वो सच का साथ देता है, और हम उसी हक और सच के साथ यहाँ पे आए। वापस आएंगे इंशाअल्लाह।